सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कब्र क्या है? एक आखिरत का सफ़र है जिससे हम सबको गुजरना है। उसको सुन ले। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो एक फरिश्ता फिर ताना देता है, कहता है कल तो इसी ज़मीन पे इतराक और अकड़ कर चलता था, आज देख इस ज़मीन के अंदर तू बेबस है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक दिन में 7 मरतबा कब्र इंसान को आवाज देती है। एक दिन में 7 मरतबा। मैं अंधेरे का घर हूं, मैं बेबसी का घर हूं, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मेरे लिए तैयारी कर ले, कोई सामान इकट्ठा कर ले। 7 बार एक दिन में 7। मौज़िन 5 बार सदा देते हैं, कब्र 7 बार सदा देते। किसी को है कब्र की तैयारी की फिक्र? जिस कमरे में चंद साल नहीं रहना, वो कमरा कितना सजाया है, और जिस कब्र में सदियों रहना है, उस कब्र की क्या तैयारी की है। क्या अक्लमंदी। वहां भी तो कोई ठंडक का इंतजाम करो। एसी तो बहुत लगा ली ना घरों में, पंखे लगा लिए, नरम गद्दे। एसी कब्र में भी कोई नरम गद्दे का इंतजाम करो। और वो अपने हाथ में नहीं है, वो यार को राजी करने पर, कुछ अमल करने पर है। जमीन के ऊपर पाप करने वाले जब अपनी कब्र में रखे जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कब्र कहती है मैं तुझे पसंद नहीं करती क्योंकि तूने मेरी तैयारी नहीं की। मेरे ऊपर तू जुल्म करता था, जुर्म करके, गुनाह और पाप करके तू जुल्म करता था मेरे ऊपर। आज तुझे वो मजा चखाऊंगी कि तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। कब्र कहती है। आज हम कहते हैं मैं ज़िना कर रहा हूं, कोई देखे ना देखे। मैं नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देख रहा हूं, कोई देखे ना देखे। मैं सूद खा रहा हूं, हराम खा रहा हूं, किसी पे जुल्म कर रहा हूं, किसी लड़की पर पाप की नजर डाल रहा हूं, कोई देखे ना देखे। मैं झूठ बोल रहा हूं, धोखा, कौन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सबसे डरने वाले रब की पकड़ की तरफ तवज्जो कर। जब वो पकड़ करने पर आता है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। तो कब्र कहती है मैं तुझे हड्डियां पिसलियां तेरी तोड़ दूंगी। और कब्र के दबाने से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब सुन लीजिए, इस पर हदीस है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती इसको लिख रहे हैं। शरह सुदूर में पूरा बाब है, कब्र के तसलसल के साथ उन्होंने अहवाल कब्र लिखा है। तफसील चाहते हैं तो उधर देखिएगा, लेकिन मैं यहाँ चंद रिवायतें पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एहसास कर लीजिए। ये इज्तिमा भीड़ जमा करने के लिए नहीं है, ये एहतिसाब के लिए है। अगर एक बंदे के दिल में भी एहसास जाग जाए तो मेरी भी आखिरत सुधर जाएगी इंशाअल्लाह, और आपकी भी। आका अलैहि सलाम फरमाते हैं हर मोमिन को कब्र दबाती, हर मोमिन को। कब्र काफिर को तो दबाती ऐसी है कि पूरी कब्र आग से भर जाती है, लेकिन मोमिन को भी दबाती है। और किस किस को दबाती है उसको सुन लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, अल्लाह हम पे रहम करे, अल्लाह हमारे हाल पे किस मंजिल से गुजरना है, गफलत का हाल क्या है। कब्र ने दबाना है, सबको दबाना है। और ये दबाना भी उसकी दर्जात की बुलंदी का जरिया बनेगा या कफ़ारे सय्यात बनेगा, एक अलग गुनमान है, लेकिन कब्र दबाएगी। एक सहाबी हैं, सुने गौर से सुने, हदीस पाक है। एक सहाबी हैं हजरत साद इब्ने मुआज रदी अल्लाह तबारक व तआला। ये साद वो सहाबी हैं, अभी मैं सहाबी की बात करूं, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर सब नीचे हैं अभी, ठीक। और सहाबा में भी वो सहाबी साद इब्ने मुआज जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। यानी ये अंसार के सैयद हैं, सरदार अंसार हैं, हजरत साद इब्ने मुआज। और फिर क्या, जिस दिन इनका इंतकाल हुआ है उस दिन अर्श इनकी रूह के आमद की खुशी में झूमा है।
غور کریں ہستی. ابھی آگے میں پڑھنے لگا ہوں لیکن بہت آپ سب کی توجہ سے تو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں لیکن غور کیجئے گا. مرتبہ کیا؟ پہلے تو صحابی، پھر صحابی کے لیے میں نے پڑھ دیا جیسے جنت کا ہونا یقینی، ہمارے عقیدے میں صحابی کا جنتی ہونا ایک بات. دوسری بات تھی وہ صحابی نہیں، لوگ کہتے ہیں ادنا درجے کا صحابی، ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی ادنا درجہ ہے ہی نہیں. جہاں صحابیت ہے درجے ضرور ہیں لیکن ہم صحابی کے لیے ادنا کہنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کی جو چیز حضور سے منسوب ہو جائے پھر وہ ادنا نہیں رہ جاتی، وہ سب اعلیٰ ہو جاتی ہے. درجات ضرور ہے ان کے درمیان. اسی لیے ہم نبی کے شہر کو کبھی گاؤں نہیں کہتے، کیونکہ گاؤں چھوٹی بستی کو کہا جاتا ہے، اور ہم نبی کے شہر کو ہمیشہ شہر ہی کہتے، گاؤں نہیں کہتے. ارے جس میں جبریل ادب سے اترے وہ گاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو. غور تو فرمائیں، جہاں وزراء اور عمراء ہے وہ گاؤں نہیں ہوتا، تو جہاں بلبل سدرا مرغ کی شکل میں چہکے پھر وہ گاؤں کیسے ہو سکتا؟ تو حضور کی کوئی چیز ہم ادنا نہیں کہہ سکتے، کہتے کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ. دوسری بات ان کی روح آسمانوں پر گئی تو عرش و خوشی میں جھوما. میرے امام نے اس کو بھی بیان کیا، مومن کی روح پہ عرش جھومتا ہے، عرش پہ دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سید الانصار جس کی روح آسمانوں پہ پہنچی تو عرش خوشی میں جھوما. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے. 70، یہ مقرر کا اور خطیب کا اور ناظم کا قول نہیں ہے، یہ سید المعصومین بتا رہے ہیں، غیب دا نبی عالم ما کانا و ما یکون بتا رہے ہیں. 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں اترے، اور مجھے 70,000 فرشتوں پر تعجب نہیں، وجہ اس سے بڑی بات ہے. 70,000 فرشتے تو آئے لیکن سید المعصومین جس کے جنازے میں جائیں یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. فرشتوں کے نزول سے بڑا اعزاز حضور کا پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ فرشتے تو خادم، ارے ان کا سردار خادم ہے تو فرشتے تو پھر فرشتے ہیں. جبریل امین خادم ہے نا. شب معراج تلووں پر پیشانی رکھ کر کیا بتا رہے ہیں کہ اصل مخدوم تو یہ ہے، اور میرے امام جھوم کر گنگنا رہے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جبریل امین کے سر کے تاج کے موتی جس تخیلات کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے. جب حضرت قاسم کے بارے میں پوچھا میرے آقا سے، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے قاسم ان کو بھی قبر دلوایا؟ قاسم تو بڑے ہو گئے تھے. اب حضور کا انداز جواب دیکھ، قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، میرا دوسرا بیٹا ابراہیم تو اس سے چھوٹی عمر میں دنیا سے گیا، اس کو بھی قبر نے دبایا. نبی کے بیٹے، حقیقی بیٹے، جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ایک حدیث تو یہ کہ عمر ابن خطاب ہوتے، اور ایک مقام پہ فرمایا اگر قاسم اور ابراہیم جوان ہوتے تو وہ نبی ہوتے، مگر چونکہ بعد میں نبوت تھی نہیں اس لیے اللہ نے مرد ہونے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیا. کون ہے؟ نسب کے اعتبار سے ان کے نسب کا ہے کوئی مقابلہ؟ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب بنت محمد کا وصال ہوا، میں حضور کے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کرنے لگا، فرمایا جب زینب بنت محمد کا وصال ہوا تو ہم نے حضور کو بہت غمگین پایا، بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر دیکھتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. پھر قبر میں اترے اور پھر دعا کی. ہم نے عرض کی آقا آج اب ہم آپ کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہاں میری بیٹی کمزور ہے نا،
تو میں سوچتا تھا کہ اس کمزور کو قبر دبائے گی، تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مولا میری بیٹی پہ رحم فرما، میری بیٹی پہ رحم فرما۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو بعد میں قبر میں رکھنے کے بعد بھی میری بیٹی زینب پر رحم کے بعد میری بیٹی زینب کو جب قبر نے دبایا تو ایسی آواز بلند ہوئی کہ انسان اور جن کے علاوہ پوری مخلوق نے اس آواز کو سنا۔ یہ قبر ہے، یہ سیدہ زینب کی قبر، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سعد ابن معاذ، ان لوگوں کی قبریں ہیں۔ آپ غور فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے بھائیو، ہم کہاں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر جو بے نمازی ان کے لیے فرماتے چاروں طرف سے قبر دباتی اور پسلی آپس میں ایسے مل جاتی، یوں اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے بتایا کہ قبر دباتی ہے، بہت دباتی چاروں طرف سے، اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، اور میدان اور قبر کے اندر جو منکر نکیر آتے ہیں، نکیرین، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں، اور ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح ہوتے ہیں اور اس سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ان کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ لوہے اور تانبے کے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں دیگوں کی طرح ہوتی ہیں، اس سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور سر سے لے کے پیر تک کے بالوں میں ہوتے ہیں، اور زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو ایسی آواز آتی ہے بجلیوں کی چنگاڑ کی طرح۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا کہ یہ قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اگر اللہ کو راضی کر لو تو پھر یہ شان ہو کہ نکیرین کے قدموں کی جو چنگھاڑ ہے وہ تمہیں عصمت سرمے کی طرح لگے، جیسے عصمت نام کا جو سرما ہے آنکھ میں نہیں لگتا، تو فرمایا ایسے لگے۔ اور جب قبر دباتی ہے بہت دنوں کے بعد، بچھڑنے کے بعد سینے سے لگاتی۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف۔ یہاں تشریف لیں، میں یہاں آپ آ جائیں ہو جائے۔ درود شریف پڑھنے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ بس میں اپنی بات پوری کر دوں کیونکہ ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں اور اب حضرت ہی کا وقت ہے آگے گفتگو جاری رکھنے سے، کہ آپ جانتے ہیں، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ من آنم کے من دانم ہماری حیثیت کیا ہے۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، یہ قبر اور قبر کے احوال ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اس لیے جو قبر کے احوال اللہ کے رسول علیہ السلام نے وقت سے پہلے ہمیں بتا کر آگاہ کیے، ہم اس پر غور کریں، توجہ کریں اور اتنا سوچیں کہ ہمیں ایک دن دنیا موت کو آسان کرے، قبر کے احوال درست فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔